جب سے کارل مارکس اور اینگلز نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ دار مزدوروں کا یعنی امیر غریبوں کا استحصال کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس وقت سے لے کر اب تک سرمایہ داروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ عوام الناس کے اندر مارکس اور اینگلز کے حوالے سے منفی خیالات پیدا ہوں، منفی پروپیگنڈا پھیلایا جائے۔ اس ضمن میں ایک پروپیگنڈا جو مارکس اور اینگلز کی اپنی زندگی میں بھی ان کے خلاف کیا جاتا تھا اور کچھ لوگ آج اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس بھی ملک کے اندر مارکسسٹ اقتدار میں آ جائیں گے تو وہاں پہ خاندان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، خواتین سانجھی ہو جائیں گی، خواتین کی ایک کمیونٹی بن جائے گی، اور یعنی کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ مارکسسٹ فیملی کو بھی ایک طبقہ کہتے ہیں، اس لیے مارکسسٹوں کی کوشش ہوگی کہ طبقاتی نظام اگر ختم کرنا ہے تو فیملی کو بھی ختم کرنا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر نجی ملکیت ختم ہو جائے گی تو خاندان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی حقیقی آزادی یہی ہے، خاندان توڑ دیا جائے مارکسسٹوں کے بقول۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مارکسسٹ اقتدار میں آ گئے تو یہاں پہ فری لو اور فری سیکس چلے گا، مگر یہاں پہ خاندان تو نہیں بچے گا۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ ایکیوزیشن ہے۔ یہ اس وقت ایکیوزیشن، یہ الزام اس وقت تو پھر بھی کچھ لوگوں کو خوفزدہ کر دیتا تھا جب مارکسسٹوں نے کسی بھی ملک کے اندر اقتدار نہیں سنبھالا تھا، مگر اب تو ایسا نہیں ہے۔ اب تو ہم جانتے ہیں کہ 1917 کے اندر رشیا میں ریولوشن ہوا، چائنا میں ریولوشن ہوا، نارتھ کوریا، کیوبا، لاؤ کے اندر ریولوشن ہوا۔ تو جہاں جہاں کمیونسٹوں نے اقتدار سنبھالا، کیا وہاں پہ خاندان ختم ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ رشیا کے اندر خاندان قائم رہے، یمن کے اندر، افغانستان کے اندر، دو مسلمان ملکوں کے اندر بھی کمیونسٹوں نے اقتدار سنبھالا، کیا انہوں نے وہاں پہ خاندان ختم کر دیے؟ نہیں۔ آرمینیا میں کیا خاندان ختم ہو گئے؟ آذربائیجان میں، بیلاروس میں، ایسٹونیا میں، جارجیا میں، قزاقستان میں، تاجکستان میں، ترکمانستان میں، یوکرین میں، ازبیکستان میں؟ آف کورس ناٹ۔ کیوبا کے اندر کیا ختم ہو گئے؟ آف کورس ناٹ۔ اگر مارکسسٹوں کا یہ ارادہ ہوتا کہ وہ خاندان کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو جن ملکوں کے اندر انہوں نے اقتدار سنبھالا، ہمیں ایسے اقدامات نظر آتے جس کے ذریعے خاندان کو ختم کر دیا جاتا، مگر ایسا کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ انفیکٹ ان تمام ملکوں کے اندر مونوگمس میرج کے قوانین موجود ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال و تصور ہو کہ اصل میں کمیونسٹوں کا یہی مقصد ہے، مگر ابھی وہ اتنے طاقتور نہیں کہ وہ خاندان کو توڑ سکیں، آگے جا کے وہ خاندان کو توڑیں گے۔ تو آئیے مارکس اور اینگلز کی اپنی تحریروں سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ نہ تو مارکس اور اینگلز اور نہ ہی کمیونسٹوں کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ نہ تو مارکسسٹ کبھی یہ کہتے ہیں کہ فیملی بذات خود ایک طبقہ ہے، جو کہ ایک ابسرڈ پوزیشن ہے۔ طبقہ تو ورکنگ کلاس ہے، طبقہ تو برجوازی ہے۔ ورکنگ کلاس کے اندر ورکنگ کلاس فیملیز ہوتی ہیں، برجوازی کے اندر یعنی سرمایہ دار طبقے کے اندر سرمایہ دارانہ خاندان ہوتے ہیں، فیوڈل طبقے کے اندر فیوڈل خاندان ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی کلیریفائی ہو جانی چاہیے کہ مارکسسٹوں کا قطعی طور پہ یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ فیملی ایک طبقہ ہے۔ دیٹ از ابسرڈ اینڈ میں کہوں گا فرینکلی کوائٹ ریڈیکولس۔ اول تو اس جملے کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ فیملی ایک طبقہ ہے سے تو مطلب یہی بنے گا کہ ایک فیملی ایک طبقہ ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آبویسلی اگر ایک فیملی ایک ہی طبقہ ہے تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ طبقاتی نظام کو توڑنے کے لیے فیملی توڑنا ضروری نہیں، کیونکہ اگر ورکنگ کلاس فیملی ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتی ہے تو ورکنگ کلاس فیملی کو توڑنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ فیملی کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ برجوازی ہے اور دوسرا حصہ پرولتاریا ہے، مثال طور پہ مرد برجوا ہے اور عورت پرولتاریا ہے، تو مارکس اور اینگلز کا یہ نقطہ نظر بھی نہیں تھا، کیونکہ برجوازی تو وہ طبقہ کہلاتا ہے جو کہ جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، اور خاوند جو کہ مزدور ہو اس کے پاس تو سرمایہ نہیں ہوتا، وہ تو کسی اعتبار سے سرمایہ دار تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اپنے خاندان کے اندر وہ سرمایہ دار ہے اور نہ ہی سماج کے اندر وہ سرمایہ دار ہے۔ تو اس لیے یہ نقطہ نظر بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس اور اینگلز کے زمانے میں
جب ان کے خلاف اور کمیونسٹوں کے خلاف یہ الزام لگا کہ آپ تو فیملی کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، تو مارکس اور اینگلز نے اس کا کمیونسٹ مینیفیسٹو میں جو کہ 1848 میں چھپا کس طرح سے جواب دیا، پڑھ لیتے ہیں. میں انگریزی میں ہی پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں ترجمے کے اندر گڑبڑ کر کے اس میں سے غلط معنی نکالتے ہیں. جب آپ اوریجنل میں پڑھیں گے اور کسی ارے غیرے نتھو خیرے کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو صاف بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. مارکس اور اینگلز لکھتے ہیں ایبولیشن آف دا فیملی ایون دا موسٹ ریڈیکل فلیئر اپ ایٹ دس انفیمس پروپوزل آف دا کمیونسٹ. آپ خاندان کو ختم کر دیں گے، سب سے تیز ترین انقلابی بھی کہتا ہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آن واٹ فاؤنڈیشن از دا پریزنٹ فیملی دا بورژوا فیملی بیسڈ. یعنی کہ مارکس اور اینگلز یہ پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ خاندان، تمام خاندان، موجودہ خاندان یعنی سرمایہ دارانہ خاندان کس بنیاد پر کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں آن کیپٹل، آن پرائیویٹ گین. یہ تو سرمایہ کی بنیاد پہ کھڑا ہے، یہ تو ہوس کی بنیاد پہ کھڑا ہے. اس سے مارکس اور اینگلز کی مراد یہ ہے کہ سرمایہ دار طبقے کے اندر اکثر شادیاں اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ یار وہ بڑا امیر ہے، وہ خاندان بڑا امیر ہے، اگر ہم اس کے ساتھ شادی کر لیں گے تو ہم اپنے سرمایہ کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنے سوشل سٹیٹس کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر وہ لکھتے ہیں in its completely developed form this family exists only amongst the bourgeoisie. بورژوا فیملی یعنی کہ صرف وہ تو بورژوازی میں ایگزسٹ کرتی ہے. جو مزدور ہیں جن کے پاس کوئی سرمایہ ہی نہیں، وہ اس گھر سے شادی تھوڑی کریں گے کہ ہم بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں گے، ہمیں بڑا پیسہ ملے گا. بٹ دس state of things finds its complement in the practical absence of the family amongst the proletarians. یعنی کہ مزدوروں کے خاندان تو توڑ دیے گئے، تباہ کر دیے گئے سرمایہ داری نظام میں. اینڈ ان پبلک پروسٹیٹیوشن، بلکہ محنت کش طبقے کے اندر سے بہت ساری خواتین پروسٹیٹیوشن کرنے پر مجبور کر دی گئی ہیں کیونکہ غربت سے بچنے کے لیے وہ اپنی جسم فروشی، اپنی اسم فروشی میں حصہ لیتی ہیں. The bourgeois family will vanish as a matter of course when its complement vanishes and both will vanish with the vanishing of capital. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تمام خاندانوں کو ختم کر دینا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو بورژوا فیملی ہے یعنی سرمایہ دارانہ خاندان ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کو ڈیفائن بھی اس نے کیا، سرمایہ دارانہ خاندان وہ خاندان ہے جو سرمایہ کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے، جو منافع کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. جب ہم منافع اور سرمایہ کے نظام کو ختم کر دیں گے تو پھر لوگ شادی اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ اس میں سے مجھے کیا دولت مل سکتی ہے. یہ مارکس اور اینگلز کہہ رہے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں ڈو یو چارج us with wanting to stop the exploitation of children by their parents? To this crime we plead guilty. اب آپ کو یہ بات بڑی عجیب و غریب لگے گی کہ ہیں ماں پیو بھی بچوں کا استحصال کر سکتے ہیں. جی ہاں، ایسا ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کچھ والدین جو اپنے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں، کچھ والدین اپنے بچوں کو استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جا کے کما کے سانو لے آ کے دے. اس مقصد کے لیے بچے بھی بری طرح سے ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں پروسٹیٹیوشن کے اندر، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو مارکس اور اینگلز یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون نے بچوں کا تحفظ کرنا ہے. وہ لکھتے ہیں But you say we destroy the most hollowed of relations when we replace home education by social. And your education is not that also social and determined by social conditions under which you educate by the intervention, direct or indirect, of society by means of schools. یعنی ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم ہوم سکولنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچے پبلک سکول میں جائیں. وہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ہوم سکولنگ ختم ہونی چاہیے. ریاست یہ ذمہ داری لے کہ ہر بچہ سکول جائے، ریاست وہ سکول بنائے جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں. کہتے ہیں the communists have not invented the intervention of society in education. They do but seek to alter the character of that intervention and to rescue education from the influence of the ruling class. یعنی کہ ہوم سکولنگ ہم نے تو نہیں ختم کی، آپ نے پہلے سکول بنائے ہیں نا. ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سکول مزدوروں کے بچوں کے لیے بھی کھلے ہونے چاہیے، اور مزید ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سکولوں کے اندر سرمایہ داروں کا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جینوئن ایجوکیشن ہونی چاہیے. یعنی اس سے بات بالکل سادہ ہو گئی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ تو ماں پیو سے بچوں کو چھین لیں گے، وہ بالکل بکواس کر رہے ہیں اور غلط کہہ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں کسی کمیونسٹ نے کہا کہ بچوں سے چھین لیا جائے گا. مگر ہاں کمیونسٹوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کا استحصال کرے، اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کرے، مارے پیٹے ہڈیاں توڑ دے، تو ریاست اور سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو پروٹیکٹ کیا جائے. یعنی چائلڈ پروٹیکشن لاز بنائے جائیں.
یہ مارکس اور اینگلز 19 سینچری میں کہہ رہے تھے. اب 20th اور 21st سینچری میں ایسے قوانین آلریڈی قائم ہو چکے ہیں, اس زمانے میں نہیں تھے, ایسے قوانین ہو چکے ہیں. اور آج کے زمانے کے اندر کوئی بھی بندہ یہ آرگیو نہیں کرتا کہ مارکس اور اینگلز جب یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تمام بچوں کی ایجوکیشن کے لیے وہ فیسلٹیز بنائے, آج تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہائے یہ تو بچوں کو چھین لیا گیا ماں پیوں سے. یہی مارکس اور اینگلز کا پروپوزل ہے, اور آج سارے لوگ بلکہ یونائٹڈ نیشنز بھی اس بات کو قبول کرتے ہے کہ ریاست کی ذمہ داری. ہمارا پاکستان کا آئین بھی بائی دی وے یہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی تعلیم کے لیے وہ ادارے قائم کرے, وہ اسکول قائم کرے تاکہ یونیورسل لٹریسی اکمپلش کی جا سکے. تو مارکس اور اینگلز صرف یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کو والدین سے چھین لیا جائے گا, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم در حقیقت سماج کی ذمہ داری. آگے مارکس اور اینگلز لکھتے ہیں, اور یہ تو بہت ہی دلچسپ فکرہ ہے, وہ لکھتے ہیں دا بورژوا کلیپ ٹریپ, ان کی بکواس, سرمایہ داروں کی بکواس اباؤٹ دا فیملی اینڈ ایجوکیشن, اباؤٹ دا ہیلوڈ کو ریلیشن آف پیرنٹس اینڈ چائلڈ بیکمز آل دا مور ڈسگسٹنگ the more by action of modern industry all the family ties amongst the proletarians are torn asunder and their children transformed into simple articles of commerce and instruments of labor. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سرمایہ دار طبقہ یہ کہتے ہیں I believe in family values, اور کمیونسٹ جو ہیں وہ فیملی ویلیوز کو تباہ کر دیں گے, تو اس سے زیادہ ڈسگسٹنگ بات کوئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کا نظام مزدور طبقے کی فیملیز کو تباہ و برباد کر رہا ہے, ان کے بچوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کریں. کیا خاندان بچتا ہے محنت کش طبقے کے اندر جب وہ اتنی غربت کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ 8 سال 10 سال 12 سال کے بچوں کو وہ فیکٹریوں کے اندر دھکیل دیتے ہیں کہ جا پتر کما کے لے کے آ, ساڈے کول پیسے نہیں ہے گے, ساڈے کول کھانا نہیں ہے گا, ساڈے کول کھ نہیں ہے گا, جا کم کر کے آ. تو فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں, عورتیں جو ہیں وہ رل جاتی ہیں. تو ورکنگ کلاس کی فیملیز سرمایہ داری نظام کے اندر انفیکٹ تباہ ہو رہی ہیں. مارکس اور اینگلس تو سرمایہ داری نظام پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے بورژوا فیملی پیدا کی جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنا سرمایہ کس طرح سے بڑھا سکوں, اور دوسری طرف اس نظام نے محنت کش طبقے کی فیملیز کو تباہ اور برباد کر دیا, توڑ پھوڑ دیا مکمل طور پہ, اور ان کی بیوی اور بچوں کو محض انسٹرومنٹس آف لیبر کے اندر تبدیل کر دیا کہ بس ان کو استعمال کیا جائے تاکہ ان سے منافع کمایا جا سکے. پھر کمیونسٹوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ کمیونٹی آف ویمن متعارف کرائیں گے. یہ کمیونٹی آف ویمن کیا ہے؟ یعنی کہ عورتیں جو ہیں وہ سانجھی ہوں گی, کوئی بھی کسی کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. یہ کمیونسٹوں پہ فری لو اور فری سیکس کا الزام لگایا جاتا ہے. سنیے غور سے کہ مارکس اور اینگلس کیا لکھتے ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو میں. لکھتے ہیں الزام پہلے, بٹ یو کمیونسٹ would introduce community of women, screams the bourgeoisie in chorus. چیخیں مار رہی ہے وہ کہ بھئی آپ تو یہ کریں گے کہ عورتوں کو سانجھا کر دیں گے. اب غور سے آگے جواب سنیے. The bourgeoisie sees his wife as a mere instrument of production. سرمایہ دار اپنی بیوی میں کیا دیکھتا ہے کہ یہ آلہ ہے پیداوار کا. He hears that the instruments of production are to be exploited in common. وہ سنتا ہے کہ کمیونسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذرائع پیداوار ہیں ان کو ہم سانجھا کر دیں گے, ان کے اندر ہم اشتراکیت پیدا کر دیں گے. And naturally can come to no other conclusion that the lot of being common to all will likewise fall to the woman. بہت غور طلب جملہ ہے. یعنی کہ جب سرمایہ دار یہ سنتا ہے کہ کمیونسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرائع پیداوار کو سانجھا کر دیں گے, تو اس کے ذہن کے اندر کیا بات آتی ہے, کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بھی ذرائع پیداوار سے کچھ زیادہ نہیں سمجھتا, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کمیونسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین کو بھی سانجھا کر دیں گے, ان کو بھی کلیکٹیو پراپرٹی بنا دیں گے. پاگل دا پتر یہ بات نہیں سمجھتا کہ کمیونسٹ یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ خواتین ایک مینز آف پروڈکشن ہے. آف کورس ناٹ, ان کو انسان سمجھتے ہیں. یہ صرف سرمایہ دار طبقہ ہی ہے جو ان کو مینز آف پروڈکشن کیونکہ اندر سے سمجھتا ہے. اسی لیے جب بھی وہ یہ نعرہ سنتا ہے کہ مینز آف پروڈکشن ذرائع پیداوار کی اشتراکیت پیدا کر دیں گے, تو ان کے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ بیویوں کی بھی اشتراکیت لہٰذا پیدا ہو جائے گی. آگے سنیں مارکس اینگلس جواب دیتے ہیں. He has not even a suspicion, اس کو شک بھی یہ نہیں ہوتا that the real point aimed at, کہ اصل مقصد یہ ہے is to do away with the status of women as mere instruments of production. اس کو یہ شک ہی نہیں ہوتا کہ اصل مقصد کمیونسٹوں کا یہ نہیں ہے کہ خواتین کو اشتراکی بنا دینا ہے, ان کو اشتراک میں لے لینا ہے, بلکہ کمیونسٹوں کا مقصد یہ ہے
سماج کے اندر اس بات کو تسلیم کروانا ہے کہ خاتون ایک مینز آف پروڈکشن نہیں ہے, ایک انسٹرومنٹ آف پروڈکشن نہیں ہے, صرف ایک آلہ نہیں ہے جس میں سے پیداوار اور منافع بنایا جا سکے, ایک مکمل انسان ہے. یہ اصل مقصد ہے کمیونسٹوں کا, یہ مقصد نہیں ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ. اور پھر مارکس اور اینگلز لکھتے ہیں, فار دا ریسٹ نتھنگ از مور ridiculous than the virtuous indignation of our bourgeois at the community of women which they pretend is to be openly and officially established by the communists. یعنی وہ ہر وقت کہتے ہیں اوئے ہوئے کمیونسٹ جو ہیں یہ تو سب خواتین کو سانجھا کر دیں گے, یہ تو سانجھا داری پیدا کر دیں گے, کمیونٹی آف ویمن پروڈیوس کر دیں گے, کوئی بھی کسی کے ساتھ سیکس کر سکے گا. مارکس اور اینگلز کا جواب سنیں, the communists have no need to introduce community of women. It has existed almost from time immemorial. کیا بات کر رہے ہو خواتین کو سانجھا کرنے کی, یہ تو چیز جو ہے پہلے سے ہی پیدا ہو چکی ہے. Our bourgeoisie, ہمارا سرمایہ دار طبقہ, not content with having wives and daughters of their proletarians at their disposal, یعنی کہ وہ مزدور طبقے کی خواتین کو سیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں. کون؟ سرمایہ دار. Not to speak of common prostitutes, اور عام prostitutes کو بھی استعمال کرتے ہیں. Take the greatest pleasure in seducing each other's wives. وہ ایک دوسرے کی بیویوں کو بھی سانجائی بناتے ہیں. انفیکٹ وہ آگے لکھتا ہے, bourgeois marriage, سرمایہ دار طبقے کے اندر شادی is in reality a system of wives in common. یعنی کہ bourgeoisie کے اندر بیویاں جو ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں in a certain sense. And thus at the most what the communists might possibly be reproached with is that they desire to introduce in substitution for hypocritically concealed and openly legalized community women. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم پہ الزام لگایا جا سکتا ہے تو وہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس کو ہم قانونی بنا دیں گے. یہ سب حرکتیں تو آلریڈی سرمایہ دارانہ سماج میں ایلیٹ کے اندر ہو رہی ہیں. زیادہ سے زیادہ الزام ہم پہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کو ہم لیگل بنا دیں گے. اور پھر سب سے بھاری جملہ اس کے بعد ہے, وہ کہتا ہے, فار دا ریسٹ اٹ از سیلف ایویڈنٹ that the abolition of the present system of production, یعنی کہ سرمایہ داری نظام جب ختم ہو جائے گا, must bring with it the abolition of the community of women springing from that system, i.e. of prostitution, both public and private. یعنی سرمایہ داری نظام کو کمیونسٹ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور جب یہ سرمایہ داری نظام ختم ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو پروسٹیٹیوشن ہے وہ ختم ہوگی, لوگ خواتین مجبور نہیں ہوں گی عصمت اور جسم فروشی پر. یعنی کہ بالکل دو ٹوک یہ بات کلیئر ہوتی ہے اس جملے سے کہ کمیونسٹوں کا قطعی طور پہ یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کریں. ایبسولوٹلی ناٹ. وہ پروسٹیٹیوشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کا قطعی طور پہ یہ ارادہ نہیں ہے. کمیونسٹ مینیفیسٹو سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمیونٹی آف ویمن پیدا ہو. وہ کہتے ہیں کمیونٹی آف ویمن تو پہلے پیدا ہو چکی ہے, سرمایہ داری نظام کے نتیجے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ہم تو انفیکٹ اس کمیونٹی آف ویمن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کمیونٹی آف ویمن کے اندر عورتوں کو اشتراک میں لینے کے نتیجے میں عورتوں کا بروٹل ایکسپلائٹیشن, ان کی سیکشل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, اور ہم ان کی ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایکچولی کمیونسٹوں کا تو مقصد بالکل الٹ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی آف ویمن, خواتین کو کہ جسم فروشی, عصمت فروشی کو ختم کر دیا جائے. پرائیویٹلی جو ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے, اور پبلکلی جو عام فہم ہو رہی ہے, عام سطح پر ہو رہی ہے, سب اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو جانتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائے. یہ تو بات ہوگی خاندان کے اعتبار سے. مگر شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ کمیونسٹ جو ہیں وہ اوپر سے خاندان کو قائم رکھیں گے اور اندر سے بس وہی کرتے رہیں گے جو ایلیٹ کرتی ہے. آئیے ذرا سنیں کہ پیار کے اعتبار سے, خاندان صرف نہیں مگر پیار کے اعتبار سے مارکس اور اینگلز کا کیا نقطہ نظر تھا. یہ اقتباسات ہیں اینگلز کی کتاب سے, یہ کوٹیشنز ہیں اینگلز کی کتاب سے, اوریجنز آف دا فیملی. اینگلز لکھتے ہیں, اینڈ ایز سیکشول لو از بائی اٹس نیچر ایکسکلوسو. کیا جملے کا مطلب بنا؟ سیکشول لو پلاٹونک لو سے مختلف ہے. یعنی کہ سیکشول لو وہ ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان سیکشول اٹریکشن کے نتیجے میں ہوتا ہے. ظاہری بات ہے میں اپنے پیرنٹس سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں, مگر وہ سیکشول لو نہیں ہے. یعنی دوستوں سے جو پیار ہوتا ہے, والدین سے جو پیار ہوتا ہے, بچوں سے جو پیار ہوتا ہے, وہ بھی پیار ہے, مگر وہ اور قسم کا پیار ہے. اور جو بیوی سے پیار ہوتا ہے اس کو سیکشول لو کہتے ہیں. تو مارکس اور اینگلز کیا کہتے ہیں کہ سیکشول لو از بائی اٹس نیچر ایکسکلوسو. ایکسکلوسو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں, کوئی تیسرا بندہ ہمارے درمیان نہ آئے. یہ اس کی فطرت میں شامل ہے, پیار کی فطرت میں. مارکس اور اینگلز یہ کہتے ہیں
پھر وہ یہ لکھتے ہیں although at present this exclusiveness is fully realized only in the woman. مگر حقیقت یہی ہے کہ صرف عورت ہی اس پر سچا اترتی ہے. عورت جو ہے وہ ایکسکلوسیولی اپنے مرد سے پیار کرتی ہے, مگر مرد جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے ادھر ادھر سے بھی میں کچھ کہیں نہ کہیں سیکس حاصل کر لوں. لکھتا ہے اینگلز, the marriage based on sexual love is by its nature individual marriage. جہاں پہ پیار کی بنیاد پہ شادی ہوگی تو وہاں پہ دونوں پیار کرنے والے افراد کی تمنا ہی یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہو سکیں, ہماری انڈیویجول شادی ہو, ہمارے اندر کوئی پولیگمس شادی نہ ہو. انڈیویجول میرج اس کی فطرت میں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں, we have seen how right Bachofen was in regarding the advance from group marriage to individual marriage as primarily due to the woman. یعنی عورت کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے میرا مرد جو ہے میرے ساتھ رہے, اور عورت نے ہی کوشش کر کے شادی کے اندر اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جناب monogamy ہونی چاہیے. بہت امپورٹنٹ جملہ ہے یہ. کہتے ہیں only the step from pairing marriage to monogamy marriage can be put to the credit of the men, and historically the essence of this was to make the position of women worse and the infidelities of the men easier. مردوں نے جو شادی کے اندر تبدیلیاں متعارف کرائیں اس میں ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میری سیکشول آزادی قائم رہے اور عورت جو ہے میرے مقابلے کے اندر کمتر ہو جائے. If now the economic considerations also disappear, which made women put up with the habitual infidelity of their husband, یعنی عورت کیوں برداشت کرتی ہے کہ اس کا میاں بار بار جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جا کے سیکشول تعلقات پیدا کرتے, پھر بھی عورت برداشت کرتی رہتی ہے. وہ جواب لکھتے ہیں کہ اکنامک کنسیڈریشنز ہیں بھائی, مرد کے پاس اکنامک پاور ہے, اس کے بغیر, اس کے پیسے کے بغیر بچے نہیں پڑھ سکتے, عورت جو ہے مجبور ہو جائے گی, اس وجہ سے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کچھ ادھر ادھر کا ہینکی پینکی کر رہا ہے, مگر وہ برداشت کرتی ہے. وہ کہتے ہیں concern for their own means of existence and still more for their children's future, then according to all previous experience the equality of women thereby achieved will tend infinitely more to make men really monogamous than to make women polyandrous. یعنی کہ جب برابری ہو جائے گی عورتوں اور مردوں کے درمیان, اور جب عورت معاشی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, اور جب وہ یہ برداشت نہیں کرنے کے لیے تیار ہوگی کہ میرا مرد جو ہے وہ اور عورتوں کے ساتھ سیکشول ریلیشنز پیدا کرے جبکہ میرے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں مردوں پہ پریشر ہوگا. کیا پریشر ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ فیتھفل ہونا ہے. یعنی اینگلز یہ کہہ رہا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کی برابری کا مقام پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں مرد حضرات جو پولیگمی کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی, اور انفیکٹ وہ ایک عورت سے وفادار ہے, اپنی بیوی سے وفادار ہوں گے. یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے, بالکل فری لو اور فری سیکس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے. کہتا ہے یہ پیار کی فطرت میں ہے, جب پیار ختم ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ شادی بھی شاید ختم ہو. اس سے ثابت یہ ہوا کہ کمیونسٹ پولیگمی اور ویمن متعارف کرانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ مردوں کو مونوگمس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل الٹ بات ثابت ہوتی ہے. حیران کن بات ہے مگر دیٹ از دا ریئلٹی. پھر اینگلز یہ پوچھتا ہے واٹ وی کین ناؤ کنجیکچر اباؤٹ دا وے ان وچ سیکشل ریلیشنز ول بی آرڈرڈ آفٹر دی امپینڈنگ اوور تھرو آف کیپٹلسٹ پروڈکشن از مینلی آف اے نیگیٹو کیریکٹر لمیٹڈ فار دا موسٹ پارٹ ٹو واٹ ول ڈسپیئر. یعنی ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کمیونسٹ سوسائٹی کے اندر ایگزیکٹلی کس قسم کی شادی ہوگی, مگر ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ ٹریڈیشنز ہیں, روایات ہیں جو کہ ختم ہو جائیں گے. بٹ واٹ ول دیر بی نیو, نئی چیز کیا ہوگی, دیٹ ول بی آنسرڈ وین اے نیو جنریشن ہیز گرون اپ. اس کا جواب اسی وقت ملے گا جب ایک نئی نسل پیدا ہوگی. اے جنریشن آف مین ہو نیور ان دیئر لائفز ہیو نون واٹ اٹ از ٹو بائی اے وومن سرینڈر ود منی اور اینی ادر سوشل انسٹرومنٹ آف پاور. جب ایک ایسا مرد پیدا ہوگا, ایسی نسل پیدا ہوگی مردوں کی جن کو یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کسی عورت کو پیسے سے یا سوشل سٹیٹس سے دبایا جا سکتا ہے, خریدا جا سکتا ہے, ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی. A generation of women who have never known what it is to give themselves to a man from any other consideration than real love, or refuse to give themselves to their lover from fear of economic consequences. اور جب ایک جنریشن عورتوں کی ایسے پیدا ہوگی جس کے ذہن میں یہ وہم و گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کبھی بھی کسی اور وجہ سے ماں سوائے پیار کے کسی مرد کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے یا اپنی سیکس کو آفر کرنا پڑے, اپنے جسم کو اس مقصد کے لیے آفر کرنا پڑے کہ پیسے اس میں سے ملیں, یا کسی اور اس مقصد کے لیے آفر کرنا پڑے جس میں پیار نہ شامل ہو. جب ایسی جنریشن مردوں کی اور عورتوں کی پیدا ہوگی, اینگلز کہتا ہے when these people are in the world they will care precious little what anybody today thinks they ought to do. وہ پرواہ نہیں کریں گے کہ
آج کے دور کے اندر لوگ کیا کہہ رہے تھے کیا نہیں کہہ رہے تھے. They will make their own practice and their corresponding public opinion about the practice of each individual, and that will be the end of it. یعنی کہ جب یہ روایت ختم ہو جائے گی کہ مرد عورت کو خرید سکتا ہے, اور جب یہ روایت ختم ہو جائے گی کہ عورت مجبور ہو اپنے آپ کو بیچنے پر, اور جب ایک ایسی نسل پیدا ہو جائے گی جن کے وہم و گمان سے بھی یہ بات ختم ہو جائے گی, جن کے ذہن سے مکمل طور پہ یہ بات نکل جائے گی کہ عورت کو خریدا جا سکتا ہے, یا عورت کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ مجھے اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا, تب ایک نئی قسم کی فیملی جنم لے گی, اور وہ پرواہ نہیں کرے گی کہ ہم کیا بات کر رہے تھے. اور اس فیملی کی بنیاد کیا ہوگی, اس میرج کی بنیاد کیا ہوگی, صرف اور صرف پیار. یعنی کہ مارکس اور اینگلز یہ کہہ رہے ہیں, غور طلب بات ہے, کہ معاشی مفادات کی بنیاد پہ خاندان کی بنیاد نہیں بنائی جا سکتی اور نہ ہی بنانی چاہیے. کس بنیاد پر خاندان ہونا چاہیے؟ پیار کی بنیاد پر خاندان ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پر خاندان ہونا چاہیے. اور اس محبت کی فطرت میں شامل ہے کہ جب دو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی صرف اور صرف زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایسے بھی رجحانات رہے ہیں فیمنسٹ موومنٹ کے اندر جو یہ کہتے رہے ہیں کہ خاندان کو مکمل طور پہ ختم ہو جانا چاہیے, جس طرح اینڈریا ڈوکن ہے, جس طرح شولمت فائر سٹون ہیں. ایسے ٹرینڈز رہے ہیں, مگر ایسے ٹرینڈز میں جو لوگ لکھتے رہے ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں, جو ریڈیکل فیمنسٹ کی تنقید تھی مارکس اور اینگلز کی, وہ یہی کہتے رہے کہ مارکس اور اینگلز اپنے ان نکات میں بہت ہی 19 سینچری قسم کے مرد حضرات تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بس مرد اور عورت کو آپس کے اندر رشتہ پیدا کرنا چاہیے اور پولیگمی وغیرہ ختم ہونی چاہیے. اس پوائنٹ آف ویو سے ان پہ تنقید بھی ریڈیکل فیمنسٹ نے کی کہ یہ بڑے 19 سینچری کے مورل ویلیوز تھے. شاید واقعی ان کا الزام یہ درست ثابت ہو کہ یہ 19 سینچری کے پریجڈیسز تھے, مگر بہرحال اس سے یہ بات بالکل دو ٹوک ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ الزام جب مارکس اور اینگلز پہ لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ فیملی سسٹم کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. انفیکٹ وہ فیملی سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, اور ریفارم وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فیملی کی بنیاد پیار اور صرف پیار ہی ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ.